کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات، جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر بعد احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا. جبل رومات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا، اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی۔ ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی، میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت۔ کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی۔ حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی۔ اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ، کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی۔ مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ وہ انا للہ پڑی، آگے بڑھ گئی۔ کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے۔ اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں، سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے۔ ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لے۔ وہ خاتون آئی، جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بھی یہ کیا ہے؟
सुनो मेरे अजीजों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहते किसे? वो खातून मदीना कहती हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारा मदीना निकल कर जा रहा था हुजूर के साथ, मैंने अपने जवान लाल से कहा था कि बेटा जा, आज तेरा वक्त आ चुका, मैंने आज के लिए तुझे पाला था, हुजूर की इज्जत की बात है, जा। जब मेरा बेटा जाने लगा तो जानते हो मैंने इसको एक वसीयत की थी। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। वो खातून मदीना है, कहती है मैंने अपने बेटे से ये वसीयत की थी कि बेटा मैदान में जमे रहना, अगर कभी दुश्मन भारी पड़ गए, गालिब आने लग गए हुजूर के ऊपर या हुजूर के साथियों पर, खबरदार पीठ फेर कर भागना नहीं, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। उस खातून ने उससे कहा था, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर तू भागते हुए मारा गया तो खातून कहती है, जब मुझे ये इत्तिला मिली कि मेरा बेटा शहीद हुआ, सबसे पहले मैं यही देखने आई हूं। मैं मैदान में आई और अपने बेटे का जुब्बा हटाकर मैंने पीठ पर हाथ फेर कर देखा कि कहीं भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया, और फिर जब मुझे पीठ पर कोई जख्म नहीं मिला, पलट कर देखा, मैं शुक्र इसलिए अदा की कि सारे जख्म मेरे बेटे ने सीने पर लिए। वो सामने से लड़ करके, सामने से जख्म खा करके मरा है। इस बात पर मैं मौला का शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। वो माएं थी जिनकी तुरबत पर मौला लाखों सलाम नाजिल करे। यहां हमारे हालात ऐसे हैं कि मां और बहनें हाथों और पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। बेटा कहां जा रहा है, हालात खराब है, ये मौलवी साहब के चक्कर में मत पड़ना, अरे ये तो ऐसे भड़काते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, इनके पीछे जाएगा, तेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं उन औरतों से कहता हूं, संभाल करके रख लो इन बेटों को, एक दिन आएगा जब तुम्हारी इज्जत नोचने के लिए कुत्ते आएंगे, उस वक्त भी ये तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जिन माओं ने अपने बेटों को नामे रसूल के लिए खड़ा होना नहीं सिखाया, वो बेटा कभी तुम्हारी इज्जत के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं खड़ा हो सकता। एक बात याद रखिए, हमारी बुजुर्गों की रिवायतें ये रही हैं कि हमने अपने बच्चों की जो तरबियत की है वो इसी तरह से, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। और अगर आज तरबियत बदल गई है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आ जाओ वापस फिर इसी माहौल पर। बच्चों को सुलाना तो भी नामे मुस्तफा पर सुलाना, उठाना और जगाना तो नामे मुस्तफा पर जगाना। इकबाल ने क्या खूब कहा, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। किसके नाम से? हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत आज इज्जत है तुम्हारी तो हुजूर के नाम की वजह से। मैं आप सबसे मैं गुफ्तगू करता हूं, मेरी तकरीर का कहां है, कोई अता पता ही नहीं, तकरीर करने का मेरे पास ढंग भी नहीं, अंदाज भी नहीं, मुकर्रिर नहीं, जज्बात आपके सामने रखने का आदी हूं। मुझे ये बताओ, ये मिंबर मुझे क्यों दिया आपने? मैं कौन होता हूं? मेरा क्या अगला पिछला पस मंजर है? ये मिंबर या बड़े से बड़े मिंबर पर अगर ये मोमिनीन उठाकर मुझे बिठाते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये मुस्तफा की बात करता है, बाकी कुछ नहीं। हमारी इज्जतें हुजूर के नाम से जुड़ी हुई हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा, नारा लगाया गया ना अमीरुल मोमिनीन, तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। लोगों को जमा करके कहा, ऐ लोगों मैं बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। उनके बाप का नाम खत्ताब। कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, लाइन में नहीं लगा पाता, मेरा बाप मुझे बार बार मारता था, मैं बहुत मार खाया अपने बाप से। लेकिन आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है, जिसमें मिस्र भी था, ईरान भी था, यमन भी था, इराक भी था, फिलिस्तीन भी था, पूरा अरब नजद और हिजाज भी था। तन्हा हजरत उमर फारूक की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं बचपन में जिसको 2 बकरियां संभालनी नहीं आती, आज वो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है।
اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے، حضور سے جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے۔ اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے۔ ہاں، اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا،
اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دی، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے. اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا.
حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا، اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے۔ اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، آج دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف۔ اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ۔ یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا رات کے وقت۔ صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات۔ خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو۔ خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں۔ پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے، اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ، خبردار آپ طلاق کی بات نہ کرنا، دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے میدان میں، کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا، لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا، جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا،
لیکن حنزلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ فالج کی بیماری والے کے لیے کوئی حکیم جلدی چل کر نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بوسیری کے خواب میں آئے تو آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پھیر کر کے شفا بھی دیا اور ان کے قصیدے پر انعام میں اپنی چادر بھی عطا کیا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، جب امام احمد بن حنبل کی تہبند کھل رہی تھی اور جلاد ان کو کوڑے مار رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے، میری تہبند کھل رہی ہے۔ جلاد نے دیکھا، اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل ہنسنے لگے اور جلاد سے کہنے لگے، اب مار تو کوڑے اور مار اور کوڑے مار۔ وہ یعنی حیرت میں آ کر کے کوڑا رکھ دیا اور پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تیری لنگی، تیری تہبند کھل رہی تھی، یہ کون آیا جو تیری تہبند کو سنبھال لیا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کے نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پھر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ کر کے۔ مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے۔ عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو۔ تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے، سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی۔ اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی۔ اب آؤ، تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو۔ یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو،
تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا، اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں. ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے. ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو، حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ. کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو. کل جو بات میں نے بتائی تھی، مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے. اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے. اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، ان کے گھر لوٹ دو، ان کو جلا وطن کرو، یہ سب برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے. آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے. ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے. اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں. لیکن ظالموں، یاد رکھنا، تم اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے. کیا حرج ہے حضور سے مانگنے میں؟ کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے. نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے. ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں. رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے. اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں. یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے. مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے. امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے؟ نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں. سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا. کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے. جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا؟ اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں.
हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो वजू करवा रहे थे। पानी पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं, क्या रबिया, कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो, क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शिअत, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा, क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदके में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा कयामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए। 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और कुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीजों की तरफ आता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीजों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीजों, आओ, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है,
कैसे एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। यह बकरीद का दिन था, 10वीं जिलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है 1 साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। 1 साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बा नहीं कर सकते आप, जायज नहीं है आपके लिए, वो जायज नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बा करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बा करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बा कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर कयामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। आज हम मीलाद की शब में या फिर मीलाद के महीने में रात में बैठकर हुजूर को याद कर ले, तो आप क्या समझते हैं हमने उनका हक अदा कर दिया? कसम खुदा की हुजूर पाक की आंखों से निकले हुए एक आंसू के कतरे का भी हक नहीं अदा हो सकेगा। लेकिन फिर भी लोग ये आए काएं करते रहते। हमारे पास टाइम नहीं है मौलाना, वक्त नहीं है, जो कुछ करना है वो हमें दुकान में करना पड़ता है, जॉब में करना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं जो कुछ तुम खा रहे हो सब रसूल का सदका खा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का है तुम्हारे पास जो कुछ भी है। और जब रब तबारक व तआला नाराज हो जाए, गजबनाक हो जाए, हर चीज से तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा, कहीं के नहीं रह सकते। हुजूर के नाम का खाते हैं, हुजूर के नाम का पीते हैं, हुजूर के नाम का पहनते हैं, और फिर हुजूर की बात आए तो हम कहते हैं टाइम नहीं अपने पास, वक्त नहीं है। बदलो अपनी जिंदगी को। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जो किरदार है, अल्लाह उनमें से एक झलक बल्कि एक कतरा भी हमें अता फरमाए, हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए। वो सहाबा को देखें, एक जालिम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लोहे की टोपी जो जंगों में पहनी जाती थी वो आपके चेहरे पर मार दिया, और जैसे ही वो आई हुजूर पाक के रुखसार मुबारक से लोहे की जो कड़ियां थी वो अंदर घुस गई, और जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। वो लोहे की टोपी तो निकाल ली गई, लेकिन जो कड़ी थी, जो तांत था, वो हुजूर के रुखसार पाक पर अंदर चुभा हुआ। कोई सहाबी जो भी थे घबराए इतने थे कि सारे लोगों के जिस्म में कपकपी तारी थी। हुजूर को कोई तकलीफ हो जाए ये सहाबा को बर्दाश्त नहीं था, ये कड़ी कैसे निकाली जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बार बार आगे बढ़ते, फिर वो सहाबी आए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, सबको हटाते हुए उन्होंने कहा ये काम मुझे दे दे, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के अंदर गई हुई इस कड़ी को निकालता हूं। उन्होंने हाथ से पकड़ करके नहीं गए और अपने दांतों से पकड़ करके खींचा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और दांत मुबारक शहीद हुआ, साथ ही हजरत अबू उबैदा के भी दांत शहीद हुए, उनके भी दांत टूट गए। इतनी मजबूती से वो कड़ी गई थी। मेरे अजीजों, हजरत अबू उबैदा के मुतालिक रिवायत में लिखा जाता है कि फिर उनके बाद उन्होंने कहा अगर मेरे दांत ना टूटते तो मुझे जिंदगी भर अफसोस होता, दांत ना टूटते तो जिंदगी भर अफसोस होता कि हुजूर के दांत मुबारक चले गए
اور میرے دانت سلامت کیسے رہے. یہ وہ صحابہ کا کردار تھا. جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی. اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا گیا مکہ میں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے. جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں. وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا. حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے. ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے. جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا، اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی. اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو. حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا. آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی. اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ان کا عقیدہ یہی تھا، جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے. تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں. اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا. اللہ ان سب سے راضی ہوا کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، ہر چیز. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے. اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں. جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی. اچھا، ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ. ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی. کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا. وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، حضرت خالد بن ولید. اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں، اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی. وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل. ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے،
کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا، اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا۔ ارے میاں کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان میں۔ خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا۔ ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر، پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جواب کیا دیا؟ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے۔ اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں، میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی کسی۔ ایک صحابی حضرت انس بن نذیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا، حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان۔ حضرت انس بن نذیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ رکھتے۔ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب، اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا ہے۔ خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے۔ حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نذیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے؟ حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا۔ حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤ، اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا۔ اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے۔ حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیوی ہو تو ہو، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا راز اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو دیکھ کر کے کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے۔ حضرت انس بن نذیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی۔
میرے عزیزوں وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا، اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا، پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار، اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا۔ میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ، جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت، حضور نے پوچھا صحابہ سے، دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ وہیں پر کہنے لگے، اے میرے دوستو، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا، سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنی جانب سے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اے مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے، گرم روٹیاں کھا کر کے، پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہے، ہمیں عشق کی رسالت ہے ہمارے پاس۔ جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چوبے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرام وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا
یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ، یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں۔
کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی, پیسہ بھی لگا, اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے, اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے, لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے, ٹورسٹ ایریا ہے, جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو, یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے, لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا, مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا, یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی, ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا. جہاں دیکھو پروگرام, جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں, کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے, سب ہوں گے. بہار والے, بنگال والے, جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں, 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں, انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے, جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں, اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزوں, ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا, یہ دنیا کا حال یہ ہے, شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں. ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں, اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی, 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے, پہنانے سے بڑھ کر. سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے, میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا, رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں, ایک بھوکوں کو کھلانا, ننگوں کو پہنانا. یہ 2 چیزیں. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا, ایک دن سڑک پہ بنا لیا, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. کرو, جتنی حیثیت ہے اتنی کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے.
ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی, ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے, ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے, ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی, ہماری پکڑ ہوگی. ایک ہفتہ قبل میں نے سنا, ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز, انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے, سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں, وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں, یہ اللہ کے وہ ولی ہیں, نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں, نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو, جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا, بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا, آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں, ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں, ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں, اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑاؤ. یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے. حقیقت میں یہی امت کا کام ہے. عزیزان گرامی وقار, لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں طوفان ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں, گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا, آگ بھی لگی ہے, پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو, کچرا بھی گرا ہو, تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں, پانی کو روکوں, گیس کو روکوں, آگ کو روکوں, کچرا اٹھاؤں, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے, ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں, یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیزوں, بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دب کے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا, ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے, فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے, میں جاتا ہوں,
دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے؟ کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں، کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے، کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمنہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا
تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی, تم بدل لو گے اپنی زندگی کو, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. جینے کا سلیقہ مل جائے گا, لیکن شرط صرف اتنی ہے, آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں. جمعہ کو, پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا, جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں, گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے, میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو, بیٹھ جاؤ دسترخوان پر, لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا, بیوی بھی بیٹھے, ماں بھی بیٹھے, بہن بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھے, جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے, اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے, پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے. ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے, پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلہ میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں, مدینے کی گلی نظر آتی ہے, یہاں سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے. ہماری عورتوں کے اندر, ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں, حضور کی محبت سے آ سکتی ہے. نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم, لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے, کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50-50 سال پرانی شراب پیتے تھے, ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا, انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے, لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں, اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے, رحمت عالم نے فرما دیا ہے, یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے, ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے. سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر, ہم سنتے آتے تھے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے, شفا بھی ہے, اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن, ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو. آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا اس کا نہیں ہوں, لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے, یہ اس کا فین ہے, اس کا فین ہے, نہیں. بیدم وارسی کو پڑھو, کیا کہتے تھے اللہ والے میرے عزیزوں, کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں, سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے.